मेरे इनसे कुछ सवाल है, मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ। सिक्योरिटी इदारों के इनसे सवाल हैं। इनकी साइट पे चंदे की तफसील दी गई है जी कि हमारे पास हम फंड इकट्ठा करते हैं जी, हम दुबई से, सऊदी अरब से, जहां भी पठान है, हम उनसे कहते हैं जी पैसे दें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इनसे मैं पूछता हूं कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है। जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। आपको ये पहले बताएं कि कितना पैसा है इनके पास और ये रकम कितनी है और कहां से आई है। फाइनेंसिस से मुतालिक 22 मार्च 2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहां दिए और वो कहां है। पहले मैं उनसे पूछता हूं, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई और साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए और कहां हैं वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोनदौन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में, सलीम साफी नहीं, हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीब जादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए। ये तो फाइनेंसिस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका। बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्संस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है, इससे क्या ताल्लुक है। और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है, और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है, उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है, इस बात का भी जवाब दें। एसपी ताहिर दावर शहीद होते हैं अफगानिस्तान में। हुकूमत अफगानिस्तान से उनकी डेड बॉडी की वापसी के लिए बातचीत कर रही है और एक प्रोसीजर है। आप किस कैपेसिटी में उधर बात कर रहे हैं कि जी हमें डेड बॉडी देनी है, कबीले के लेवल पे देनी है। यह हुकूमत का काम है, 2 मुल्कों के दरमियान, यह आपका जाती काम है। क्यों मना किया गया कि यह बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देनी। पाकिस्तान के अमन है ना, आपके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है। आप कैसे जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जा सकते हैं और साथ लोगों को भी लेके जाएं। कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि आप इश्तिहाल-अंगेजी कराएं, लोगों को पकड़ें, एक जुलूस बनाएं और कहें जी मैंने आज अफगानिस्तान जाना है, और वहां जाके लोगों को इश्तिहाल दिलाएं। और जो उस इलाके में हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है, वो मारा जाता है। क्यों मारा जाता है। वही बंदा जो फौज की सपोर्ट में बोलता है, वो क्यों मारा जाता है वहां पे। टीटीपी का अमीर मुफ्ती नूर वली, वो पीटीएम और टीटीएम को कहता है जी एक चीज है। टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है। टीटीपी के खिलाफ तो हमने ऑपरेशन किए, उसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे इतने शहरी, इतने फौजी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, तो उनका और आपका नैरेटिव एक क्यों बनता है, आपके हक में बयान देते हैं। मैंने फाइनेंसिस की बात की, चलें जितना भी फिगर है, आपने आवाज उठाई कि वहां के लोगों को तकलीफें हैं, वहां के लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आपने इतना पैसा इकट्ठा कर ही लिया है
اور وہ جائز طریقے سے بھی آپ نے چلیں جی پوری دنیا کے لوگوں سے آپ نے چندہ اکٹھا کر لیا ہے، تو سب سے بہتر استعمال تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پیسہ لگا کے ڈیولپمنٹ ورک کریں. آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں کوئٹہ میں، جلسہ کرتے ہیں لاہور میں، باہر ملک سے آپ 10-15 بندوں کو اکٹھا کرا کے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، تو آپ وہ پیسہ جو آپ کے پاس ابھی بھی ہے تو آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کوئی اچھے کام پہ خرچ ہو جائے گا. اور کتنے دن آپ عوام کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ؟ پھر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کا حق ہے جانا. آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتا ہے؟ کبھی کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس نے آپ کو یہ بتانے جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے حق میں بولتا ہو؟ ہر وہ بندہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اور وہ باہر ہی رہتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لورا لائی میں ارمان لونی کی ان کی وفات ہو گئی. 800 بچے امتحان دینے کے لیے بیٹھے تھے پولیس میں انٹری کے، ادھر دہشت گردوں نے حملہ کیا، 10 پولیس اور ایف سی کے جو جوان تھے اس میں شہید ہوئے. ان کا نماز جنازہ ہوا. ان کا نماز جنازہ پڑھنے تو نہیں آپ گئے کہ انہوں نے 800 بچوں کی جان بچائی ہے. ان 10 کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا. نہ ہی افغانستان میں ان کے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے. ارمان لونی جب اس کی وفات ہوئی تو آپ نے اسٹریٹ الزام لگا دیا کہ جی اس کو تو پولیس اور فوج نے پتہ نہیں یہاں پہ بٹ مارا، یہاں پہ زخم تھا، وہاں پہ زخم تھا. پھر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جلوس کی شکل میں اتنی تکلیف کر کے وہاں گئے تو ان فوجیوں کا بھی جنازہ پڑھ دینا تھا. اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آئی جو کلیئرلی کہتی ہے کہ کرونک پیشنٹ تھا ہارٹ کا اور ہارٹ فیلئر سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. پھر کوئی بات نہیں. ارمان لونی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو افغان پریزیڈنٹ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو آپ اکنالج کرتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں جی کہ بہت مہربانی آپ نے ہمارے بندے کی جو کلنگ کی ہے فوج نے اس کے اوپر آپ کا بڑا شکریہ. ہمارے وزیر اعظم ان کو کوئی تجویز دیتے ہیں بینگ پارٹ آف دی ریکنسیلیشن پروسیس، تو آپ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں. آپ ریاست پاکستان کا حصہ ہیں یا افغانستان کا حصہ ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیسی پہ چل رہیں گے یا افغانستان کی پالیسی پہ چلیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو ڈیمانڈز تھیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ریاست ماں ہوتی ہے. آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ Nobody can fight the state. اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے، ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آپریشن نہیں ہو رہا تھا وٹ ایور ریزنز، آپ کو ایک کنسنسس چاہیے تھا، تیاری چاہیے تھی، تب یہ سب کہہ رہے تھے جی آپریشن کریں آپریشن کریں. اب جب آپریشن ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جی آپریشن کیوں کیا ہے؟ یا آپ تب غلط تھے یا آپ اب غلط ہیں. آپ ہتھیار ساتھ لیں، وانا میں فورسڈ انٹری کریں اور وہاں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جی جو فوج کے حق میں بات کرے گا اس کا گھر گرا دیں گے. آپ نے سنی یہ باتیں؟ آپ سب سے میری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے، ان پرابلمز میں نے آپ کو بتایا کیا پروگرس ہوئی ہے. ہم جو وہاں کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، the time is up. the time is up. لیکن آرمی چیف کی جو ہدایت ہے اس پہ پورا عمل ہوگا، لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. ہر کام قانون کے طریقے سے ہوگا اور آپ نے جتنی لبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی. آخری بات جو میں ان سے متعلق کہنا چاہتا ہوں،
آپ نے مسنگ پرسن کی لسٹ دے دی ہے, اس کے اوپر پروگرس بھی آپ کو بتا دی. میری آپ سے ہی ریکویسٹ ہے, ذرا مجھے ایک لسٹ دیں کہ جو ٹی ٹی پی کی مین پاور افغانستان میں بیٹھی ہے, وٹ ایور اسٹرینتھ, 2000, 3000, 4000 ہے نا ان کی مین پاور, مجھے ان کی لسٹ دے دیں تاکہ میں کمپیئر کر لوں کہ جو مسنگ پرسن کی آپ نے لسٹ ہمیں دی ہے ان میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے, اور پھر جتنی بھی ان کی تعداد ہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے فلیگ کے نیچے, پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ جو باقی مسنگ پرسنز ہیں وہ کہاں گئے. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی تنظیمیں ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ لڑائی ہو رہی ہے, اور اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں, ان کی بھی لسٹیں لا دیں. صرف پاکستانیوں کی اگر ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو سکتا ہے کچھ ہوں, تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ کے چونکہ بڑے ریسورسز ہیں, وہ لسٹیں مجھے پیش کر دیں تاکہ ہم اپنے مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن چونکہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے, تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ٹولو نا اول دا زڑا دا مینی نا تاسو ٹولو تسلام کول گواڑم. بطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم. ہاگا دچے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمون دا ٹولو یو شان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد بھی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد بھی. آؤ کا خدای ماں کا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نوخاگا دا ٹول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے. تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نا دا پاکستان آو دا دے ادارو خلاف کول گواڑی. زیادہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس تا. آو پد سلسلہ کے شپا اوراس مسلسل کوشش کبھی چیستاسو تکلیفونا ختم کی. آو زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بخاگا و خطا پورے پہ آرام نہ کینی سو پورے چیستاسو مسئلے نہ دی ختم شوی. خومونگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خبروں کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونوں مخ نوے باکوئی. آؤ دا پاکستان مضبوط کوالو کہ با خپلا حصہ اچوئی.